No, people have no idea that what is like to live in some place where no shit like in Pakistan is happening. ہاں In calm and cool and straight country. So it rocks. Germany rocks. آپ سنائیں. بس ٹھیک ہے صحیح ہے. بس میں نے کہا تھوڑے سے ایز یوزل جو لیڈران کی ڈسکشن ہونی چاہیے, تھوڑی بہت پبلک تک جانی چاہیے. تو کچھ مسئلے مسائل ہیں. کوئی نیوز کافی ہیں, مطلب ہے کہ نیوز تو اس ملک میں ہر روز نیوز ہی ہے, ہر دن کوئی نہ کوئی نیوز ہوتی ہے. لیکن اسپیشل نیوز ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک تو وہ بلاول کیس چل رہا ہے, ایک اس میں کافی شور مچا ہوا ہے. اس کے بعد سیلاب کے بارے میں کافی ہاں زنا کی بات کرتا ہے نا بلاول, اور اس کا جو وزیر خارجہ صاحبہ ہے پاکستان کی, ان کی ایڈلٹری کی اور زنا کی باتیں جو ہو رہی ہیں, جو برکس نے خبر شائع کی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا 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 جی. بات یہ ہے کہ اس بارے میں تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات ہو اور ہماری بات پبلک تک بھی جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ اٹس ویری آبویس, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لوگوں کے لیے شاید یہ شاکنگ نیوز ہو سکتی ہے, لیکن ہم لوگوں کے لیے شاکنگ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو جب یہ اقتدار میں ہوتی ہیں پارٹیاں اور لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے. اور یہ جو بڑی چیزوں کا پہلے بھی کہہ چکے ہیں, یہ کراچی میں مشیر بنی ہوئی ہے کوئی, اور یہ جو وزیر بنی ہوئی ہے, کلامی وزیر بنی ہوئی ہے, یہ سب پولیٹیکل کاؤچ سے گزرتی ہیں. پولیٹیکل کاؤچ ہوتا ہے, کاسٹنگ کاؤچ ہوتا ہے نا ایکٹروں کے لیے, وہ ایکٹریسیں جو ہیں وہ سوتی ہیں ڈائریکٹروں کے ساتھ پریزیڈنٹ بنتی ہیں. یہ پولیٹیکل کاؤچ ہوتا ہے جو اپنی پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈران کے ہیلو اور جو ہے اس کو انہوں نے وزیر خارجہ بنایا, تب سمجھ آ گئی تھی کہ طارق صاحب کی وہ بلو وائٹ گرل ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک شیمفل ایکٹ ہے, پاکستانی قوم کے لیے قابل شرم ایکٹ ہے. بلکہ مجھے سارے بتا رہے ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں, سب سے اس سے بھی زیادہ قابل شرم بات جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا پرسنل چیز ہے, یعنی کہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. تو آئی مین سیکس کرنا جو ہے یہ بھی سنا کہ ربانی جو گھر جو ہے وہ ہنا جو ہے وہ میرڈ بھی ہے, بچوں والی بھی ہے. تو یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, اس کے بیچ میں لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے, اور بلاول کا بھی پرسنل معاملہ ہے. میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک آیت ہے, اگر یہ اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام لیتے ہیں, اور یہاں پہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں, تو وہاں پہ اور اللہ اور رسول کے ہدایات کی باتیں کرتے ہیں, وہاں پر اللہ رسول کی ہی ایک وہ ہے آیت ہے, جس کی کہ آپ نے وہاں پر بھی ایک اس کو پوسٹ کیا ہے کہ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد, جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ایک کو 100 تمہیں مارو, اور اگر تم خدا اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو شرائع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز طرف نہ آئے, اور چاہیے اصلاح کے وقت مسلمانوں کی جماعت بھی موجود ہو. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے, یہ کون سے مسلمان ہیں جو یہاں پر جواب دیتے ہیں کہ جی یہ متضادی ایکٹ ہے. کوئی دو صورتوں میں, پہلی صورت میں وہ پبلک فگر ہیں, عوامی نمائندے ہیں اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, اور ان کو یہ شور نہیں دیتا, کیونکہ کریکٹر جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے. ایک منٹ آپ ذرا, ایک منٹ ہولڈ کرنا ذرا. آپ لوگ تھوڑا انتظار کرو, میں ذرا آپ لوگ تھوڑا انتظار کرو, میں تھوڑا ہیلو ہیلو آپ لوگ تھوڑا انتظار کرو, میں دوبارہ فون کرتا ہوں.
نہیں یاسر پاکستان سے فون آ گیا تھا، وہ کیا لنک کر رہے تھے کچھ لوگ، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ہولڈ کرو، پھر میں دوبارہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہوں. تو آپ بات کر رہے تھے، کیا بات کرو ذرا؟ ہاں تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو پالیٹکس ہے وہ امریکہ جیسے کرپٹ ملک میں بھی پالیٹکس میں اگر عورت بازی یا یہ چیزیں آ جائیں تو وہ وہاں کا نہ تو کانگریس مین بن سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی پولیٹیکل فگر بن سکتا ہے، نہ ہی وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بن سکتا ہے. لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق یہ قابل شرم ہے بات کہ یہ لوگ جو ہیں جو لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں یا پیغامات دیتے ہیں کہ جی ان کا پرسنل معاملہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو کوئی بات رہ نہیں جاتی ہے کہ لوگ اس قدر بے غیرت، بے شرم، بے حس اور اس قدر بدکار اور حرام کار سوچ کے ہو چکے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. پرسنل معاملہ نہیں ہے، وہ پبلک فگر ہے اور وہ اس قسم کا کریکٹرسٹکس سامنے آتا ہے. اب جب انہوں نے عمران خان جیسے پلے بائے کو معاف کر دیا، اس قوم نے اپنی ساری نامکاریوں کو بھول کے تو اس کو کاجال ثانی بنا دیا، تو اس قوم سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ بنا ربانی کھڑ جو ہے وہ اگر گناہ کر رہی ہے وہ وزیر خارجہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کو فوری طور پر فائر کرنا چاہیے، اس کو سیک کرنا چاہیے. راول گاندھی کو پی 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 کی چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہیے because they don't deserve to lead the nation. وہ قوم کو نمائندگی اس کو لیڈ کرنے کے بالکل رہنما کرنے کے بالکل اہل نہیں ہوتے ایسے. لیکن کیا ہوتا ہے بھٹو کے بارے میں سب سے زیادہ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کس طرح آدمی تھا، عیاش آدمی تھا. اس نے اپنی فیڈرل فیکٹری کی 16 سال کی بیٹی تک نہیں چھوڑا تھا اس شخص نے. اور یہ وہ آج کل بھٹو ازم کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ کیا ہو؟ میں تو حیران ہوں لوگ جو ہے بھٹو کے پیچھے کیوں جاتے ہیں. بھٹو نے جو بربادی، تباہی اور بدکاری اور بدکرداری کی مثالیں قائم کی تھی وہ تاریخ میں نہیں ملتی ہیں. بعد میں آنے والے مشرف نے بھی جو صدر ہاؤس کے جو بستر ہیں وہ ڈرنے کیے عورتوں کے ساتھ سوچ ہو کر، اس کا تو خیر اس کا بھی وہ نہیں. ابھی اس کا جو زرداری کے بیک ڈور سے عورتیں داخل کی جاتی ہیں اس کے تناظ کے لیے، اس طرح ہمیں اور ہوتا ہے کہ چودھریوں نے اپنے دور میں بہت حرام کاریاں کی ہیں. سر نواز شریف لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. نواز شریف کو اس قدر گرا ہوا آدمی ہے کہ وہ جا کر تو گانے سناتا تھا جا کر وہ فیروز خان کی بہن کو اور وغیرہ وغیرہ. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کا جو کریکٹرسٹک ہے پاکستانی سیاستدانوں کا، جن کو یہ قوم جو ہے آنکھیں بند کر کے پھر بار بار جا کے ووٹ ڈال کر لے کر آتی ہے اور وہ ان کی جو ہے بہن بجاتے ہیں. تو میرے خیال سے ان لوگوں کو ابھی بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ کوئی کسی کا ذاتی عمل نہیں ہوتا. اگر تم مسلمان ہو تو اللہ اور رسول کو مانتے ہو تو اس کی ہدایت کے مطابق جو زنا کرتا ہے اس کو درے اور سنساری کی سزا ملتی ہے. اور یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. جو یہ کہتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو یہ کہے ہمارے اندر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ثابت ہو جائے، اب وہ بیٹھ کے بلاول زرداری اور حنا ربانی کا 4 لوگ کو کھڑا کر کے گناہ کریں گے جی تم گواہ بنو، یہ بکواس اور بلشٹ باتیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر یہ لوگ صحیح ہیں، انہوں نے حرامکاری نہیں کی تو پھر اس بات کو سو کریں، اور اگر سو نہیں کرتے ہیں تو عوام ان کو نہ چھوڑیں. لیکن عوام کی آواز آ رہی ہے اس میں بے غیرتی کے عنصر بہت زیادہ شامل ہے. عورتیں بھی شامل ہیں ان میں اور مرد بھی شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان عورتوں کی یہ سوچ کہ جو ان کا ذاتی عمل ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرے کی دیگر کو حالت اور کی تباہی کی ذمہ دار پاکستانی عورتیں ہیں، کیونکہ وہ زنا اور بدکاری کو بالکل بھی خراب نہیں سمجھتی ہیں، وہ ذاتی معاملہ سمجھتی ہیں. اگر یہ عورتیں مائیں بن رہی ہیں تو پاکستان کی آنے والی نسل کس طرف جائے گی یہ بھی لوگ اچھے سے سمجھ لینا چاہیے. اچھا، تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جی کہیے. بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی بالکل درست ہیں، مگر ایک بات یاد رکھو، کیا آپ بھی پاکستانی ہو، میں پاکستانی ہوں، اور ہم لوگ پاکستان میں رہے ہیں، اور ہمارے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو یہ سیاستدان ہیں اور کیا نام ہے یہ بیوروکریسی ہے، یہ ان کا کام کیا ہوتا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ ان کے اندر لیول پہ جو ہے شراب، کباب، زنا، حرام زدگی، خم جو ہے بدکماری، بد ذاتیاں یہ چلتی ہیں. یہ تو پچھلے کئی سالوں سے چلتی آئی ہیں. لیکن میں ایک بات صرف کہتا ہوں، جو آپ بھی میرے بات پہ ایگری ہوگے، کہ پبلک تو اگر یہ حرکتیں کرے تو تب بھی، یا جیسے آپ نے کہا ہے کہ اسلام میں ہے کہ جو بھی زنا کرے یا اس طرح حرام کاری کرے اس کو سنسار کرو، اس کو کیا نام ہے اس کو سزا دو. مگر یہ اس منطق کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی. یہ جو منطق ہے کہ
جو ملک چلانے والے لوگ ہیں، ملک چلانے والے لوگ جب وہ خود حرام خوری کریں، جیسے آپ نے کہا کہ مشرف نے کی، بھٹو نے کی، چودھریوں نے کی، اس کے بعد منسٹرز نے کی، جو پرائم منسٹرز آئے انہوں نے کی، میں کہتا ہوں سب نے دروازے کے پیچھے جو ہے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے کرپشن کے اوپر. کرپشن جو، اور مطلب ہے کہ میں اس کرپشن کی بات کر رہا ہوں زناکاری کے بارے میں. یہ کوئی پاک نہیں ہے جس نے زنا نہ کیا ہو اور حرام توپی نہ کی ہو، سمجھے نا. چاہے ان کے وہ منسٹر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، ان کے بچے ہوں، ان سب نے یہ، ان کے لڑکے ہوں، انہوں نے سب نے حرام دود کی ہے، پورا فائدہ اٹھایا. اب بات یہ ہے کہ اسلام کے حساب سے اگر سزا دی جائے تو ان کو بھی درے پڑنے چاہیے، جیسے یہ سب لوگ دروں کے قابل ہیں. اور قوم جو ہے بار بار ان کی طرف، انہی زناکار لوگوں کی طرف لوٹ کے جاتی ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ قوم جو ہے بار بار زنائی، شرابی، کبابی، حرام زدگی، دن رات شراب پینے والے، دن رات حرام زدگی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے جاتی ہے. تو ان کا بیڑا غرق تو ہوگا، کیونکہ ان قوم کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کیا نام ہے ان محلوں سے اور ان کیا نام ہے ایوانوں سے نکال کے درے ماریں. ان کو کیا نام ہے ان کو لٹا کے ان کے چوتڑ ننگے کر کے نا، تو ان کے جو ہے ان کے چوتڑ جو ہیں، ان کے جو کمرے ہیں، درے مار مار کے ان کو سیدھے کیے جائیں. مگر آپ جو بات کر رہے ہو تو کیا وہ پاسبل ہے کہ صرف یہ اخباروں تک ہی آئے گا اور یہ بات ختم ہو جائے گی، بات ہش 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 کر کے ختم کر دیں گے؟ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میڈیا کا کیا رول ہے. بات یہ کہ دیکھیے قوم، میں نے آپ کو بتا دیا قوم کا مزاج کیا بن چکا ہے. قوم کے مزاج یہ ہے کہ کوئی زنا کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ اسلام، رسول، اللہ سب بھول جاتے ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو کہ دو لوگ زنا کر رہے ہیں. اگر وہ بڑے بندے ہیں شاید یہ وہاں پر کہتے ہیں نا وہ لا جو ہے وہ صرف کمزوروں کے لیے ہے، باقی جو ہے اب جو بڑے لوگ ہیں، تگڑے لوگ ہیں، ان پر کوئی لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو شاید یہ وجہ بھی ہوتی ہے، اور کئی لوگ اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، کئی لوگ اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس دن یہ لوگ جو ہے، عوام کی بات ہے، صرف عوام کی بات ہے، عوام کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ کس وقت وہ، دیکھیں میں آپ کی بات کرتا ہوں، کل ہی معلوم ہوا نا کہ وہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہونے پہ وہ گدوں میں سوار ہو گئے. کہ اب آپ گدوں میں سواری کیا کریں گے. تو میرا مطلب کہنے کا، ہم پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ جو ہے اپنا غاروں کے دور میں یہ قوم رہتی ہے، پھر بھی کوئی شہر، بجلی نہیں، گیس نہیں، پانی نہیں، اور ادویات کا اور یہ جو ہے وہ اویلیبل نہیں، تعلیم اویلیبل نہیں. تو جاہلیت اور وحشی بن کے اس میں یہ لوگ زندہ ہیں. ہر بندہ غصے میں پڑا ہوا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا ہے. تو پھر اب یہ سچویشن ہے کہ اب پیٹرول میں یعنی آپ کے دور میں شامل ہو گئے. تو یہ قوم جو ہے اس کے باوجود ابھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نارمانی گھر شادی شدہ ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے اپنی جو پیپلز پارٹی کی ساری وزیریں جو ہیں، میں لفظ کہتا ہوں یہ ٹنڈیاں ہیں، اور یہ جو ہیں یہ مالی کی ٹنڈیاں ہیں، اور یہ سوتی ہیں اور زنا کرتی ہیں. اس کے باوجود جو ہے کچھ بادشاہ کا ریاست طرف وہ چمکا کے آتی ہیں. یعنی قیامت کا کہا ہے کہ شرمیلا فاروقی جیسی عورت بیٹھ کے تو حدیث رسول بول رہی ہے اور جا کر وہاں پہ جو ہے یہ عورتوں کا ایک ہیلو، میں کیا ہوتا ہے. ایک منٹ آپ ذرا ایسا بولو، آپ کی آواز بہت دفعہ کٹی ہے، سمجھے نا. تو بہرحال اس سبجیکٹ کو ابھی غور کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ ابھی جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں نا. مطلب ہے کہ اب اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے یہ یہ بتاؤ. سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے. میں سولوشن آپ کو بتاتا ہوں. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو بات پریشان والی ہے اس ملک کے لوگوں کی سوچ، یعنی یہ سوچ اس قدر گر چکی ہے لوگوں کی کہ ان لوگوں کو شرم نہیں ہے کہ یہ سیاستدان کی حکومت ان لوگوں کو دوسروں کو کچھ کہنے کے بجائے جو کہ ان کے پردے شاہ کرتے ہیں ان کو کچھ کہنے کے پہلے اپنے گرفتاروں میں جان کے کہ یہ لوگ اپنے شرم لوگ ہیں کہ ان کے اوپر زناکار، بدکار، حرام کار
ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. میں ابھی کافی بیچ میں آواز کٹی ہے کہ کمیونیکیشن اس کا صحیح نہیں رہا، لیکن یہ کافی حد تک بات آپ کی پہنچ گئی ہے اور یہ لوگ سنیں گے اس کو. بہرحال میں آخر میں اتنا ہی بولتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائے کسی کا لحاظ نہیں کرے گی. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کسی کا لحاظ نہیں کرے گی. جب پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم یعنی جمال ٹھاکر آغا حسن آئیں گے، یہی واحد سلوشن ہے. دو بندے جو اس پاکستان کے سسٹم کو صحیح کریں گے اور بلڈی ریولوشن لے کے آئیں گے. اس بلڈی ریولوشن کے جو خونی انقلاب ہے، اس خونی انقلاب کا جو طریقہ کار ہے وہ جمال ٹاکو آغا حسن کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور ہماری پارٹی میں ہمارے لوگ، ہم سے جوائن کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حب وطن اور جو ہے کیا نام ہے واقعی جو کیا کہتے ہیں جنونی اور کیا کہتے ہیں اس کا آواز آ رہی میری آپ کو؟ ہیلو. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کہ کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ جیسے آپ کا میسیج آج تک چلتا جاتا رہا ہے اور میرا میسیج بھی جاتا رہا ہے، لوگ اس کو خواب سمجھیں، لوگ اس کو انہونی سمجھیں، لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ کہ ہم خوابوں میں رہتے ہیں، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا نام ہے خواب دیکھنے والے ہیں. کوئی چیز خواب دیکھنے والی نہیں ہوتی ہے. جب کوئی چیز چلتی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ پہنچتی ضرور ہے. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ چلی ہے اور پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ جو ہے وہ اپنا منشور کے ساتھ، اپنے بیسٹ منشور کے ساتھ، اپنی ریولوشنری منشور کے ساتھ ایک دن پاکستان میں داخل ہوگی، اور وہی کریں گے ہم نے جو کہ ہم نے اپنے منشور میں کہا ہے، اور ہم پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے اور بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے مسمار کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اور ان کے سر دھڑ سے علیحدہ کریں گے. باقاعدہ طور پہ جو ہے ایک پریکٹیکلی جو ہے ریولوشن آئے گا، اور جو کہ انتہائی زبردست اور زبردست قسم کا اور ظالمانہ قسم کا ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے پاکستان کے لیے 65 سالوں میں ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں دیا پاکستان کو. بہرحال آپ کی بات میں نے پہنچا دی ہے، اور ابھی جو ہے میں آپ سے بعد میں بات کروں. آخر میں ایک بس چرچا سے یہ اسی میری سے ہے کہ ہمارا یہ موٹو ہے، میرے قافلے میں کوئی کمزور نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، میرے قافلے میں کوئی کم ضعف نہیں ہے. جس سے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی کافی سارے سبجیکٹس ہیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے، پھر آل دا بیسٹ. ہاں تو بعد میں پھر آپ سے میں کچھ پرائیویٹ بات بھی کروں گا، ٹھیک ہے سر، آؤٹ آف دا ریکارڈ. اوکے آتا، اوکے میں ملتا ہوں پھر آپ سے. میں ذرا بند کر رہا ہوں. جیسے کہ میں دو لفظوں میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں ڈپٹی پریزیڈنٹ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم، اور ابھی پریزیڈنٹ آغا حسن سے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کی بات کر رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، بے شک آپ لوگ یہ سمجھیں کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کے لیڈران وہ نہیں کر سکیں گے جو وہ بولتے ہیں. میں آج یہاں بیٹھ کے میری اس ریکارڈنگ پہ میں قسم کھاتا ہوں خدائے پاک پروردگار کی کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کا سسٹم کیسے چینج ہوگا، پاکستان کیسے بدلے گا، پاکستان میں بلڈ شیڈ ہوگا. میں قسم اٹھاتا ہوں خدائے پاک پروردگار کی کہ ہم آ کے کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے. جب بھی ہم آئیں گے کیسے آئیں گے، یہ ایک قدرت کا نظام ہے جس کو آپ لوگ خواب سمجھتے ہیں. جیسے نمازوں پڑھنے والے کو آپ پریکٹیکل نہیں سمجھتے، اسی طریقے سے آپ لوگوں کو میں یہ بات بتاؤں. ہیلو ہیلو، ایک منٹ ہولڈ کرو، میں بات کر رہا ہوں، ہولڈ کرو، میں دوبارہ فون کرتا ہوں آپ کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید آپ جمال ٹاکو کو اور پریزیڈنٹ آغا حسن کو دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ
یہ ممکن نہیں ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں. سب کچھ ممکن ہے, سب کچھ ممکن ہے. ریولوشن جب آتے ہیں آ جاتے ہیں. اور ہم نے ایک بات کہی تھی شروع سے اور آج بھی کہتے ہیں اور آخر میں بھی کہہ دیں گے کہ بلڈی ریولوشن لے کے آنا ہے ہم نے, سوائے جمال ڈاکو کے اور پریزیڈنٹ آغا حسن کے کوئی بلڈی ریولوشن نہیں لا سکتا, خود ہی انقلاب نہیں لا سکتا, کیونکہ ہمارے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے. ہم گھر سے لے کے اور یورپ, امریکہ, کینیڈا تک اور یورپ, دنیا کے ہر کونے تک جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں, کوئی بھی غلط کام کرتا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی. ہم جیے جب تک جیتے رہیں گے, ہمارے ہاتھ میں موقع آ گیا, ہم لوگ ملک سے باہر سے بھی لوگ کھینچ کے لائیں گے پاکستان کے اندر, چاہے ہماری بعد میں ہمیں ختم کر دیا جائے, مگر ہم اس ملک کی کل کو بدل کے چھوڑیں گے. کیونکہ ہمیں پیسے سے, دولت سے اور شہرت سے اور بکواسیہ سے کوئی لگن نہیں ہے. ہمیں ایک چیز کی لگن ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے اس میں حکومت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات سے نکل کے, اپنی شوشا سے نکل کے, اپنے خاندانوں سے نکل کے ملک اور قوم کے لیے کام کریں. آئی سمجھ, ہمارا موٹیو یہ ہے اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے. مانو یا نہ مانو, وی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. لیکن یہ بتا دیں کہ جس دن ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے گا اس دن بڑے بڑوں کے اس کو ستر کر دیں گے ہم لوگ, اور ایسا ستر کریں گے کہ آپ لوگ دیکھیں گے. کیونکہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ جمال ڈاکو اور آغا حسن کون ہیں. ہم وہ ہیں, وہ سید ہیں, وہ سید ہیں جو کہ اپنی خاندانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امام حسن حسین کی لڑی ہیں, وہاں سے چلتے آ رہے ہیں. وہ سید ہیں, اور وہ سید جو ہیں آپ کو پتہ ہے جب ریولوشن لے کے آئیں گے تو پھر کوئی شخص نہیں بچے گا, کیونکہ ہم کسی کو بخشیں گے نہیں. کیونکہ ہم ایک ایک شخص کو جس نے گناہ کیا ہوگا اور جس نے ملک اور قوم کو نقصان دیا ہوگا ہم اس کو زمین دوز کر دیں گے. نہ کیا تو ہمیں سید مت کہنا. صرف ایک بار ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے, پھر ایسا پھرے گا کہ پھر بڑے بڑے کیا کوئی کسی کا کوئی کس لیول کا بندہ ہوگا وہ زمین دوز ہو جائے گا انشاءاللہ. میں جمال ڈاکو, ڈپٹی پریزیڈنٹ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائے.